بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد اسامہ غازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس چینل پر جو آپ کی دعاؤں سے اور آپ کے تعاون سے چل رہا ہے۔ اس وقت سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں ایک پریس کانفرنس پر، اور یہ بہت ہی اہم پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ میجر جنرل آصف غفور صاحب DGI/SPR یہ پریس کانفرنس کریں گے، اور ابھی میں آپ کو بتا دوں 10 بج رہے ہیں، 10 دسمبر ہے اور منگل کا دن ہے۔ کل 3 بجے یعنی بدھ کے روز 3 بجے میجر جنرل آصف غفور صاحب نے DGI/SPR صاحب نے یہ پریس کانفرنس کرنی ہے۔ یہ بہت ہی اہم ہے اور سب کی نظریں ملک میں، ملک سے باہر سب کی نظریں اس پریس کانفرنس پر ہیں۔ کیوں ہیں؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اس پر میں بات کرتا ہوں۔ کیا باتیں ہوں گی اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور کیا باتیں ہوں گی اس کے لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ سوال کیا ہونے والے ہیں۔ دیکھیے DGI/SPR کوئی روک ٹوک نہیں کرتے، جس طرح کا مرضی ان سے سوال ہوتا ہے۔ آپ جتنی بھی پریس کانفرنسز ہیں اٹھا کر دیکھ لیں، ہر طرح کا ان سے سوال کیا جاتا ہے، اور وہ کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی، اور بڑے اچھے انداز سے تحمل سے وہ ہر سوال کا جواب دیتے ہیں۔ سوال کیا ہونے والے ہیں؟ وہاں موجود صحافی ہوں گے اور تمام میڈیا کے لوگ وہاں پر ہوں گے، تو ان سے سوال جواب کا بھی سیشن ہوگا۔ اچھا، تاریخی کیوں اس کو کہا جا رہا ہے؟ سب کی نظریں کیوں لگی ہوئی ہیں ملک میں، ملک سے باہر؟ اس لیے کہ جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے آج، وہ بڑی اہم تھی، بڑی تاریخی تھی، اس کو کہیں گے ہم۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں ایک تو اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے، ملک کی صورتحال ہے، اس حوالے سے بھی، اور 7 گھنٹے طویل یہ کور کمانڈرز کانفرنس تھی، 7 گھنٹے طویل۔ اور اس کے بعد عموماً عام طور پر آپ نے دیکھا ہے کہ پریس ریلیز آ جاتی ہے، اس میں بتایا جاتا ہے کہ کن امور پر بات ہوئی، تو ابھی کوئی پریس ریلیز نہیں آئی باقاعدہ اس پر، اور سیدھا بس یہ اعلان کر دیا DGI/SPR نے کہ جناب کل 3 بجے وہ ایک پریس کانفرنس کریں گے۔ تو اس لیے پھر سب کی نظریں اس طرف مبذول ہو گئیں کہ 7 گھنٹے طویل، اور پھر کوئی پریس ریلیز نہیں ہے۔ اب DGI/SPR ڈائریکٹ ایک بڑا اعلان کر دیا انہوں نے کہ وہ کل 3 بجے پریس کانفرنس کریں گے، اور اس میں میڈیا کے لوگوں کو بلائیں گے۔ اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور لیکن ایک طرف یہ آپ دیکھیے کہ راولپنڈی میں کور کمانڈرز کانفرنس ہو رہی ہے، تو اسلام آباد میں کابینہ کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، وہ بھی بڑا اہم تھا۔ اس میں معیشت بات ہوئی، مہنگائی، غربت، اور اس پر سب چیزوں پر، لیکن ساتھ ہی مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے وہاں پر۔ تو کابینہ میں اب کیا بات ہوئی، کیا فیصلہ ہوا، اس پر میں بعد میں آتا ہوں، اور مریم نواز صاحبہ کا کیوں ذکر ہوا، اور وہاں پر کیا سوچ تھی، عمران خان صاحب اب کیا سوچ رہے ہیں اس حوالے سے، کیونکہ وزارت داخلہ میں ہائی کورٹ کا حکم آ گیا کہ ان کی درخواست ریجیکٹ ہو گئی تھی مریم صاحبہ کی، وہ ECL سے نام نکالنے کے لیے ہائی کورٹ نے ریجیکٹ کر دی، اس میں کہا تھا کہ آپ حکومت سے رابطہ کریں۔ تو اب حکومت کے پاس ان کی درخواست آنی ہے، تو اس لیے کابینہ کا اجلاس بڑا اہم تھا کہ وہاں پر اب کیا سوچا جا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے مریم صاحبہ کی درخواست کا ECL سے نام نکالنے کے لیے، کیونکہ پہلے تو میاں نواز شریف صاحب کا نام نکال دیا گیا تھا، مشروط طور پر کہہ دیں، اور پھر وہ ہائی کورٹ سے ایک فیصلہ آ گیا اور پھر میاں صاحب باہر چلے گئے تھے۔ اچھا، جو کور کمانڈرز کانفرنس اور کل جو پریس کانفرنس ہونے والی ہے DGI/SPR کی، اس میں دیکھیے کہ ایک تو یہ ہے کہ بہت سی باتیں ہو رہی ہیں جن کو وہ واضح کریں گے۔ پہلے میں آ جاتا ہوں کہ اس سے پہلے DGI/SPR نے جو کہا، جو واضح چیز کی تھی، وہ ایک سٹوری آئی تھی، آپ کو پتہ ہے، پھر ایک دفعہ وہ ڈان میں لگی تھی وہ خبر، اور اس میں تھا کہ جی پاک ایران بارڈر پر مشترکہ گشت ہو رہا ہے، مشترکہ گشت ہے، اور یہ سب باتیں ہوئی تھیں۔ اس پر انہوں نے کہا تھا ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور ایسے یہ پھر خبریں بغیر تحقیق کے، بغیر پوچھے لگا دی جاتی ہیں کہ مشترکہ وہاں پر کوئی ہو رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یعنی ایرانی فورسز اپنی سطح پر کر رہی ہیں وہاں پر گشت بارڈر پر اپنے علاقے میں، اور پاکستانی فورسز اپنے علاقے میں ہیں، اور تاکہ وہاں ایران اور پاکستان کے درمیان بارڈر کو محفوظ رکھا جا سکے۔ تو یہ ایسے ہی ہے، اس خبر کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو یہ خبر کیوں لگی، کیسے لگی، اس بارے میں سوال ہو سکتا ہے۔ پھر دیکھیے کہ جو بہت ہی بڑی چیز ایک ہے کہ کشمیر کا جو معاملہ ہے، وہ ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی دبا دیا گیا، اس کا کہیں ذکر نہیں ہو رہا، تو اس بارے میں بھی بات ہو سکتی ہے۔ اور خاص طور پر پاکستان کے خلاف خبریں چھاپی گئیں، انڈین سٹوری ایک آئی کہ جی کوئی 7 جنرلز ہیں، اور بڑا اس کو پھیلایا گیا کہ جی جو یہ سارا معاملہ ہوا آرمی چیف کے نوٹیفیکیشن کا معطل ہونے کا، یہ سارے کے پیچھے جناب کچھ جنرلز تھے اور یہ سب۔
تو یہ وہ ایک جو جھوٹ اور پاکستان کے خلاف اور یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، اس پر سوال ہو سکتا ہے، اس کا وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ بھرپور جواب دیں گے کہ کیوں پاکستان کے مضبوط ادارے کے خلاف، فوج کے خلاف کیوں اس طرح کی خبریں چھاپی جاتی ہیں، اور ہمیشہ اس میں ناکامی ہوتی ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ یہ اس طرح کا کچھ نہیں ہو سکتا، ڈسپلن ادارہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے۔ اچھا، پھر مسلمانوں کے خلاف جو قانون سازی ہوئی ہے بھارت میں، آپ نے دیکھا کہ اس سے خطے کی صورتحال پر فرق پڑ سکتا ہے۔ پھر کشمیر کا میں نے ذکر کر دیا پہلے کہ وہاں پر باقی کوئی بھی آیا جائے جو غیر مسلم ہوگا اس کے لیے بھارت آفر کر رہا ہے شہریت، لیکن مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اور پھر وہاں پر جو مسلمان موجود ہیں ان سے بھی شہریت چھینی جا رہی ہے، ان کو بیگار کیمپوں میں رکھا جائے گا۔ یہ ایک عجیب و غریب صورتحال بن رہی ہے، بڑی خطرناک، بڑی حساس خطے میں، اس پر بھی بات ہو سکتی ہے۔ پھر جو لوگ جاننا چاہ رہے ہیں، جس طرف جو سب بات کرتے ہیں، وہ یہ کہ -1 کی بڑی بات ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے وہاں پر یہ سوال ہو جائے کہ جی تاثر دیا جا رہا ہے خاص طور پر اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے کہ جی کوئی -1 ہونے والا ہے، یعنی مائنس عمران ہونے والا ہے، کیونکہ کبھی کوئی خبر آ جاتی ہے کہ جناب سب لوگ اکٹھے ہوں پھر یہ قانون سازی ہو سکتی ہے، کوئی آرمی ایکٹ کی بات کی جاتی ہے، آئینی ترامیم کی بات کی جاتی ہے، اس طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں۔ پھر خواجہ آصف کا حالیہ بیان کی جی سسٹم لپٹ سکتا ہے، پھر فیلرز دیے جاتے ہیں، یہ باتیں آپس میں چہ مگوئیاں کی جاتی ہیں، ایک دوسرے کو پیغامات پہنچائے جاتے ہیں کہ واقعی طلال چودھری صاحب کا بھی حالیہ بیان دیکھ لیں کہ جی ہاں جی حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اب ہواؤں کا رخ بدلنے لگا ہے۔ تو یہ سب کہ جیسے جناب کوئی کوشش کی جاتی ہے کہ جناب آپ یہ جو آرمی ایکٹ میں ترمیم ہے یہ کوئی عمران خان کے خلاف کچھ ہو جائے، تحریک انصاف کے خلاف کچھ ہو جائے تو ہم اس پر بھرپور آپ کے ساتھ ہوں گے، آئیں گے، یعنی کوشش ایسے یہ اشارے دیے جاتے ہیں کہ جناب اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ آ رہی ہے اور حکومت کے ساتھ نہیں بن رہی، اور اب ہماری باری آنے والی ہے، یہ سب کچھ، اور پیغامات دیے جاتے ہیں کہ جناب یہ جو کچھ ہوا، یہ جو نوٹیفیکیشن والا معاملہ ہوا، یہ جان بوجھ کر کیا گیا، یہ فوج کے خلاف سازش تھی، اور ہم بہتر پرفارم کریں گے، ہم یہ سب کچھ ٹھیک کریں گے، اور اس طرح سے۔ تو یہ جو پھر اخبارات میں خبریں لگتی ہیں جناب یہ مائنس ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ، کہاں تک مائنس ہوگا، پھر جی مارچ میں مارچ ہو جائے گا، بس یہ بساط لپٹنے والی ہے، یہ سب باتیں ہوتی ہیں۔ تو کہ جی اس کے پیچھے کوئی اسٹیبلشمنٹ ہے، کچھ کیا جا رہا ہے، اس طرح کے بھی سوال ہو سکتے ہیں۔ تو اس کی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بڑے واضح الفاظ میں وہ سب کچھ بتائیں گے کہ فوج آئین اور قانون کے ساتھ ہے، اس سے 1 انچ ادھر سے ادھر نہیں ہوگی، نہ ہی ہوئی ہے۔ آپ نے پہلے دھرنے میں دیکھ لیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کیا کہتے رہے، اور ڈی جی ایس پی آر نے اس کو ہر دفعہ واضح کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، فوج کو بیچ میں نہ گھسیٹا جائے، فوج ایک بالکل آئین اور قانون کے مطابق چلنے والا ادارہ ہے، سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم آئین اور قانون کے ساتھ ہیں، حکومت کے ساتھ ہیں۔ تو وہی آپ کو نظر آئے گا اس پریس کانفرنس میں کہ یہ سب جو کیا کہیں بے پرکیاں اڑائی جاتی ہیں، یا اس کو آپ سازشیں کہہ لیں، غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش ہوتی ہے، تو اس کا وہ قلع کما کر دیں گے، بڑی چیزیں واضح کر دیں گے کہ ہمارا موقف بڑا واضح ہے، اور ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں، پہلے بھی دھرنے ہوئے، پتہ نہیں کیا کیا ہوا، کیا کیا سازشیں ہوتی ہیں، تو ہمارا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم کوئی کسی کے ساتھ کوئی جانبدار نہیں ہے، غیر جانبداری ہے، بس جانبداری ہے تو آئین اور قانون کے ساتھ ہے۔ اب یہ سب جو باتیں ہیں اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ تو پھر اس میں یہ باتیں کیوں کہی جاتی ہیں، کیوں اس طرح سے فوج کو انوالو کرنے کی کوشش ہوتی ہے، صرف اس لیے کہ جناب ہم دکھائیں کہ ہم ہیں، اور ایک ایسا ماحول پیدا کیا جا سکے جس میں کوئی غلط فہمی ہو اور اداروں میں کوئی آپس میں ٹکراؤ ہو۔ اب کہیں دیکھا جاتا ہے جی سوچ کا فرق ہے، اب معیشت کے لیے ادارے اکٹھے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے، اس کو آگے لے کر جانا ہے۔ تو یہ جو ایک طرف میں نے جس طرح بتایا کہ کابینہ میں بات ہو رہی تھی کہ ہم نے معیشت کو کیسے دیکھنا ہے، اور یہاں بات ہو رہی تھی ملکی سلامتی کی، تو دونوں میں اس لحاظ سے فرق ہے۔ سوچ ایک ہے کہ ملک کے لیے ہی کرنا ہے، ملک کے لیے جو بہتر فیصلے ہیں وہ کرنے ہیں۔ اب کہیں یہ بات ہو جاتی ہے کہ آپ اس کو کنفیوژن کہہ لیں کہ سوچ الگ ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس بے شک کام رکتے ہیں، رک جائیں، کچھ اور نہیں ہو رہا ہو جائے، لیکن مطلب ایک طرف وہ کہتے ہیں جناب ملک میں پیسہ آنا چاہیے، وہ سب ہے، لیکن ساتھ وہ کہتے ہیں جی کسی کو نہیں چھوڑوں گا، وہ سب باتیں ہو رہی ہیں۔ اب
یہ تو میں نے کور کمانڈرز کا تو تفصیل سے ذکر کر دیا، لیکن ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو میں بس مختصراً عرض کر دوں کہ کابینہ میں یہ بات واضح ہوئی ہے کہ وہاں پر جو لوگ پہلے بھی کہتے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب کو نہ جانے دیں، عمران خان صاحب نے انسانی ہمدردی کے تحت یہ فیصلہ کیا نہیں کہ وہ شدید بیمار ہیں، شدید علیل ہیں، ان کو جانے دینا چاہیے، پھر وہ انہوں نے بانڈ کی ایک شرط رکھ دی تھی، خیر اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جائیں علاج کے لیے۔ لیکن اس دفعہ بھی یہ فیصلہ ہو گیا کہ کسی صورت مریم نواز صاحبہ کو نہیں جانے دینا، کابینہ اجازت نہیں دے گی، وزارت داخلہ کو یہ الاؤ نہیں کیا جائے گا کہ وہ ای سی ایل سے نام نکالیں مریم نواز صاحبہ کا، کچھ بھی ہو جائے۔ یہ بڑا واضح ہو گیا کیونکہ ان کے کزنز وہاں ہیں، ان کے بھائی وہاں پر ہیں، چچا بھی چلے گئے، والد صاحب بھی چلے گئے، اب کون رہ گیا ہے؟ اور ایک کے بعد ایک بہانہ تھا، وہ چلے گئے۔ اب نواز شریف صاحب کے بارے میں جناب وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ جی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، تشخیص ہی نہیں ہو رہی، تشخیص ہی نہیں ہو پا رہی ان کے مرض کی، اور اب ان کے لیے اور وقت مانگا جائے گا۔ ان کے ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ لندن میں ہوتے ہوئے بھی نہیں پتہ لگ رہا کہ ان کو کیا بیماری ہے۔ اب یہ ایک عجیب صورتحال ہے، تو اب اس کے لیے کابینہ کی طرف سے عمران خان صاحب اب کوئی چھوٹ نہیں دینے والے۔ جس طرح انہوں نے پہلے تو مریم صاحبہ کی رہائی کا کہہ دیا تھا کہ چلیں ان کو ہاسپٹل میں ساتھ رہنے دیں میاں نواز شریف صاحب کے، تو اب اس دفعہ وہ یہ نہیں کرنے دیں گے، یہ باہر جانے کی اجازت قطعی نہیں، کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ حکومت کی طرف سے تو ایسا ہی کوئی اجازت کا امکان نہیں ہے۔ تو کابینہ میں یہ فیصلہ ہوا ہے، اور کورٹ کمانڈرز جو کانفرنس ہوئی ہے اس کے حوالے سے واضح طور پر جو اعلانات ہیں اس کے لیے تھوڑا انتظار، اور بس پھر ہر چیز واضح ہو جائے گی، اور جو بھی چیزیں میں نے عرض کی ہیں وہ بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس حد تک درست ثابت ہوتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔